الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور اس مبارک سفر پر روانگی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ حج اسلام کی بنیادی عبادتوں میں اور ارکان میں سے ہے۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں بندے کی اللہ تعالی سے عشق و محبت کا اظہار ہے۔ حج کس کو کہتے ہیں اور اس کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے حج کے معنی آتے ہیں کسی بڑی چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی زبان میں حج کہتے ہیں مخصوص زمانے میں مخصوص کاموں کے ساتھ مخصوص جگہ کا ارادہ کرنا۔ مخصوص زمانے سے مراد حج کے مہینے ہیں، جس کو قرآن کریم نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو یہ ہوئے مخصوص اوقات، زمانہ۔ مخصوص کام سے مراد احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے، وقوف مینا، عرفہ، مزدلفہ ہے وغیرہ، کہ حج ان کاموں کے ذریعے ہوگا۔ اور مخصوص جگہ سے مراد بیت اللہ شریف ہے۔ تو یہ حج کے معنی ہو۔ حج کی فرضیت کا حکم کب آیا؟ تو اس سلسلے میں محدثین اعظام نے تقریباً 11 اقوال بیان کیے ہیں، جس میں سے 2 قول ضعیف ہے، 2 قول زیادہ مشہور اور پسندیدہ ہے۔ ضعیف قول ایک تو یہ ہے کہ حج کی مشروعیت ہجرت سے پہلے ہوئی، لیکن علماء نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ بھی ضعیف ہے کہ حج کی مشروعیت سن ہجری 10 میں ہوئی، حالانکہ سن ہجری 10 ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ تو یہ 2 قول ضعیف ہے۔ مشہور قول کیا ہے؟ تو ایک مشہور قول جو اکثر علماء کی تحقیق ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، کہ حج کی مشروعیت ہجرت کے 6 سال سن ہجری 6 میں ہوئی۔ اور دوسرا قول جو علامہ ابن قیم کا اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حج کی مشروعیت سن ہجری 9 میں ہوئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حج کی مشروعیت سن 9 میں مانی جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال یعنی سن 10 میں کیوں حج کیا؟ 1 سال آپ نے تاخیر کیوں فرمائی؟ اور اگر حج کی مشروعیت سن 6 میں مانی جائے جیسا کہ اکثر علماء کی رائے ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے 4 سال تاخیر کیوں کی؟ حالانکہ نیک کام کا ارادہ ہو تو جلدی کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ دیکھیے سن 6 اور 7 تک میں تو مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے ان 2 سالوں میں حج نہیں ہو سکا۔ سن 8 میں مکہ مکرمہ فتح تو ہو چکا تھا، لیکن مشرکین مکہ ابھی بھی وہاں آباد تھے، اور ان کی ایک عادت تھی مہینوں کو کبھی آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی برادران وطن کی عادت ہے کہ ہر 3 سال میں 1 مہینہ ادھک ماس کے نام سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ دستور پہلے سے اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو سن ہجری 8 میں حج کا مہینہ اصلی جگہ پر نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مصلحتاً نہیں کیا۔ البتہ اس وقت جو مکہ مکرمہ کے پہلے گورنر بنائے گئے تھے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امیر بنا کر حج کروایا، اور سن 9 میں نبی علیہ السلام نے حج اس لیے نہیں کیا کہ مشرکین اب بھی وہاں آباد تھے، اور وہ بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف اور حج کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا طواف کیا ہوتا تھا، برہنہ اور کعبہ کے آگے سیٹیاں بجانا۔ ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً حج نہیں کیا، اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور ان کے اس کام کو دیکھے تو نبی کی شان ایسے برے کام کو برداشت کرنے کی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں تو نبی کی خاموشی بھی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 میں حج نہیں کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور پیچھے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور اعلان کروا دیا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ بلا شبہ مشرکین نجس ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حج کی مشروعیت سن 9 میں ہوئی، جیسا کہ دوسرا قول میں نے آپ کو بتایا، لیکن حج کے ایام ختم ہونے کے بعد اب اگر نبی علیہ السلام تاخیر کرتے تو وہ تاخیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ حج کے ایام تو چلے گئے، اب 1 سال کے بعد آئیں۔ غرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن ہجری 10 میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کیا ہے۔ حج کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ تفصیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں اتارا تو یہاں آنے کے بعد آپ نے بیت اللہ شریف کے بہت سے سفر کیے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 1000 سفر بیت اللہ شریف کے کیے، جس میں سے 300 سفر حج کے لیے اور 700 سفر عمرے کے لیے تھے، چونکہ ان کی عمر بھی تو 960 سال کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے 1000 سفر کیے ہیں۔ اس طرح جب پہلی مرتبہ سفر کیا تو فرشتوں کی نگرانی اور رہبری میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور تعمیر سے فراغت کے بعد حج کیا، اور جب حج سے فراغت ہوئی
تو فرشتوں نے مبارکباد پیش کی اور کہا آپ پہلے حج کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی تخلیق سے 2000 سال پہلے سے ہم فرشتے اس مقدس مکان کا حج کرتے چلے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ جب تم حج کرتے تھے اور طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران کیا کلمات پڑھتے تھے؟ فرشتوں نے کہا ہم یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام نے انہی کلمات کو طواف کے دوران جاری کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ حج سے فارغ ہوئے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار تیرے یہاں ہر عمل کی جزا اور ہر عمل کا بدلہ ہے، میرے اس حج کے لیے آپ کے یہاں کیا جزا اور کیا بدلہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ اے آدم میں نے اس کی برکت سے آپ کی مغفرت تو کر ہی دی، اور آپ کی ذریت میں سے جو بھی اس مقدس مکان کی زیارت کرے گا اور گناہوں سے توبہ کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 2 کو چھوڑ کر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کہ ان لوگوں کو دعوتی کام میں مشغولیت بہت رہی، ان 2 کو چھوڑ کر سارے نبیوں نے حج کیا ہے۔ اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب 10 رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور 6 مہینے وہ کشتی پانی کے اندر چلتی ہے، 10 محرم کو جودی پہاڑ پر ٹھہرتی ہے۔ جب یہ کشتی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اس نے اس کے ارد گرد چکر لگایا۔ تو یہ آپ کے حج کا ثبوت ہوا۔ اور خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حج تو مشہور ہے کہ ان کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا، جو طوفان نوح کے زمانے میں عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ رب العالمین کی مشیت ہوئی کہ دوبارہ اس کی تعمیر کروائی جائے، تو آپ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، لائق ترین فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لیتے ہیں، باپ بیٹے مل کر اس مقدس مبارک مکان کی تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پھر باری تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیجئے کہ ہم نے اس مکان کے حج کو فرض کیا۔ وعرض کرتے پروردگار میری آواز کہاں جائے گی؟ جواب ملا آپ کا کام ہے پکارنا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا، خوش قسمت ہے وہ حضرات جن کی زبان سے دمادم لبیک نکلا ہوگا کہ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا اس کو 1 مرتبہ حاضری نصیب ہو گئی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے لبیک کہنے والے اہل یمن تھے۔ تو یہ ان کا حج ہے۔ اور امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں ایک روایت اور نقل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 50,000 بنی اسرائیل کو لے کر حج کے لیے چلے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو واقعہ احادیث میں ملتا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ السلام ایک وادی میں پہنچتے ہیں
تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ منظر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے اور بآواز بلند لبیک کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے حج کا تو کیا کہنا، حجۃ الوداع مشہور ہے، کم و بیش 1 لاکھ افراد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ تو اتنی بات تو طے شدہ اور متفقہ ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا سن ہجری 10 میں، کہ بقول حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ 25 ذی القعدہ سنیچر کو آپ روانہ ہوئے اور 18 ذی الحجہ کے قریب آپ کی واپسی ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع یا حجۃ الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ کی 53 سالہ زندگی میں آپ نے کتنے حج کیے؟ تو اس سلسلے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام مکی زندگی میں ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ایک روایت جو امام حاکم نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ مکی زندگی میں آپ نے کچھ حج کیے، لیکن کچھ سے مراد کتنے اس کی وضاحت نہیں۔ ترمذی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں 2 حج کیے، اور ابن ماجہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 حج کیے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ رائے اور فیصلہ قائم کرتے ہیں کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے، مکی زندگی میں حضور علیہ السلام نے حج تو کیے ہیں، لیکن ان کی یقینی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے حج کیے۔ البتہ مدنی زندگی میں آپ نے صرف ایک ہی حج کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی لیے امت پر زندگی بھر میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کے سامنے حج کی فرضیت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کے حج کو لازم کیا ہے، تم حج کیا کرو، تو ایک صحاب جن کا نام اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ اسی سال یا ہر سال حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ نبی علیہ السلام کی خاموشی نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا کہ حج زندگی بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض اور لازم ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ حج لازم اور واجب ہو جانے کے باوجود کتنے افراد اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ابھی مکان کی تعمیر باقی ہے، حج کو موقوف کر دیا، یا بہانہ کرتے ہیں کہ ابھی اولاد کی شادی کروانی ہے، حج کو نہیں گئے، یا بہانہ کر دیتے ہیں کہ ابھی ابا امی کا حج باقی ہے۔ یاد رکھیں، ابا امی کے حج باقی رہنے سے آپ کا حج چھوڑ دینا یہ گناہ ہے، کیونکہ ابا امی پر جس طرح الگ نماز فرض ہے تو ان کا اپنا الگ حج فرض ہے، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنا حج کریں گے، نہیں کرتے وہ گنہگار ہیں۔ لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو آپ پر اپنا حج لازم ہے، اگر آپ اس میں بلا وجہ تاخیر کرو گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔
لہذا نہ شادی کا بہانہ، نہ مکان کی تعمیر کا بہانہ، نہ ابا امی اور والدین کے حج کا بہانہ، اگر لازم ہو گیا، فرض ہو گیا تو ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو بندہ حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ اگر تاخیر کریں گے کسی عذر اور کام کی وجہ سے، حضرت شیخ نے بھی فضائل حج میں روایت نقل کی ہے کہ جس عذر کی وجہ سے آپ نے حج کو چھوڑ دیا، لوگ حج میں جا کر چلے آئے لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بڑے فضائل ہیں حج کے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج کرے اور اس طرح سے فلم یرفث ولم یفسق، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، نہ اس میں کوئی بےہودہ کام اور لغو بات پیش آئے، نہ جھگڑا ہو، تو وہ حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، گویا اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو۔ کہ ایک بچہ نو مولود جب دنیا میں آتا ہے بے داغ اور بے دھبا ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی نے خالص اللہ کے لیے حج کیا، اس کی نیت سیر و تفریح کی نہیں، اس کی نیت تجارت کی نہیں، یا کوئی فاسد غرض شامل نہ تھی، اور اس نے کوئی لغو کام اور کوئی بےہودہ کام، کوئی لڑائی جھگڑے کا کام حج میں نہیں کیا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے یہ نو مولود بچہ ہوا کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر علیہ السلام حج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا حج کی نیکی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھلانا اور خوش کلامی سے پیش آنا۔ تو حج مبرور نیکی والا حج، علماء نے حج مبرور کی ایک تفسیر تو یہ کہ ایسا حج جس میں گناہوں سے خوب توبہ کی جائے، ایک تفسیر یہ کی کہ حج مبرور یعنی ایسا حج جس میں ریاکاری اور شہرت کو دخل نہ ہو، اور تیسری تفسیر یہ کی کہ حج مبرور یعنی ایسا حج کہ واپسی کے بعد آنے کے بعد اعمال خیر میں سبقت کرنے لگے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حج کے قبول ہونے کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ فرمایا آنے کے بعد زندگی میں انقلاب اور تبدیلی آ جائے۔ اگر گئے تھے تب بھی داڑھی مونڈے گئے تھے اور آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے، یعنی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ میں راندیر ہی کے ایک صاحب کا قصہ سناؤں، نام میں نہیں لیتا، اسی اطراف کے ہیں، مسجد نبوی میں، مجھے جس نے سنا ہے وہ بھی عالم ہے، میرے استاد ہیں۔ مسجد نبوی میں پیر طلحہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان صاحب کی داڑھی نہیں تھی۔ کہا کہ آپ کی داڑھی نہیں، اس حال میں آپ نے حج کیا؟ کہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے رکھنے کا۔ فرمایا حج تو تم نے اس حال میں کیا، گناہ کی حالت میں، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو حج کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آقا فرماتے نیکی والا حج جس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی آنے کے بعد زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن العاص چالاک صحابی ہے، لیکن جب اسلام لانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، تفصیلی واقعہ جب حضور علیہ السلام نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا ہاتھ دو، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟
کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے میرے گناہ دھل جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام اگلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ہجرت اگلے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور حج کرنا اگلے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ مینا کی مسجد خیف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ دو صحاب آئے، غالباً ایک انصاری ایک ثقفی تھے۔ حضور علیہ السلام سے کچھ پوچھنے کے لیے سلام کیا اور کہا ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر تم چاہو تو پوچھو اور اگر تم چاہو تو میں بتلا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ وہ میرے آقا ہے، صاحب وحی ہے۔ کہا آپ بتلا دے تو بہت اچھی بات۔ فرما تم یہ پوچھنا چاہتے ہو گھر سے چل کر بیت اللہ کے سفر کرنے پر کیا ثواب ہے؟ کہا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو طواف کے بعد کی 2 رکعت کا کیا ثواب ہے؟ کہا تم یہ پوچھنا چاہتے صفا مروہ کی سعی کا کیا ثواب ہے؟ کہا تم یہ پوچھنا چاہتے وقوف عرفہ کا کیا ثواب ہے؟ کہا تم یہ پوچھنا چاہتے جمرات پر رمی کا کیا ثواب ہے؟ کہا تم یہ پوچھنا چاہتے قربانی پر کیا اجر ہے؟ کہا تم یہ پوچھنا چاہتے کہ حلق کرنے پر بال منڈانے پر کیا اجر ہے؟ کہا یہی سوال ہے ہمارے۔ اب نبی علیہ السلام نے دیکھیے ایک ایک عمل پر اس ذات کی جانب سے کتنی رحمتیں اترتی۔ تمہارا پہلا سوال کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے تو اس کی سواری ایک قدم رکھتی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالی ایک نیکی عطا کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ تمہارا دوسرا سوال طواف کے بعد کی 2 رکعت پڑھنے کا جو واجب ہے کیا اجر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ صفا مروہ کی سعی 7 چکر لگانے کا کیا اجر ہے؟ 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ میدان عرفات میں وقوف کرنے پر کیا اجر ہے؟ فرمایا اس دن باری تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس کی رحمتوں کا خوب نزول ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے سمٹ کر یہاں آئے ہیں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو، میں نے ان تمام کی بخشش کر دی۔ تمہارا یہ سوال کہ جمرات پر رمی کرنا اور کنکر مارنے کا کیا اجر ہے؟ تو فرما ہر کنکر پر ایک ہلاک کرنے والے گناہ سے بچا لیا جاتا ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ قربانی کرنے کا کیا اجر ہے؟ فرمایا قربانی کرنے کا اجر اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور 7واں سوال کہ اخیر میں حلق کرنے پر، بال مڑانے پر کیا اجر ہے؟ ارشاد فرما ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ایک بات مزید ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ اخیر میں جب بندہ طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے آئندہ کے لیے نئے سرے سے عمل شروع کر دے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ حج کے متعلق بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو
وہاں کی زیارت مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ واقعتاً اس دور میں حج مہنگا بھی ہو گیا ہے، لیکن ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ ذات مسبب الاسباب ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ رب العالمین غیب سے انتظام اور اس کی شکلیں ہر ایک کے لیے پیدا فرمائے۔ جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے اور خیر کے ساتھ انہیں لوٹائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔